السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ یہ آیات سورہ ہود کی 112 113 نمبر کی آیت ہے۔ ان آیات کے مطابق اور پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں یہ بات ہے، اس حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سمجھیے آپ۔ اور پھر کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے پورے۔ تو ان ارشادات کے جو مطالب ہیں وہ یوں ہیں کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہدایت دی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، اس حکم پر آپ قائم رہیے، جمے رہیے۔ ومن تاب معک، جو مشرکانہ عقائد سے، دنیا پرستی کے جو عقائد سے جو لوگ تائب ہو کر آپ پر ایمان لائے، وہ لوگ بھی، سمجھا؟ یعنی آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہدایت دے رہے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے۔ اور پھر اس کے لیے کیا، ایمان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے مشرکانہ عقائد سے، پچھلی زندگی سے توبہ ضروری ہے، سمجھا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ توبہ کر کے آپ کا ساتھ جو ہے نا دین پر چل رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ فاستقم، جمے رہیں اللہ رب العالمین کی ہدایات پر۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو ہے جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں، سمجھا؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ثم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ثم وما لکم من دون اللہ من اولیاء وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ یہ جو ہے سورہ جو ہے ہود کی 113 نمبر کی آیت ہے۔ اور آپ ان ظالموں کی طرف مت جھکیے، جو آپ جو ہے ہدایت جو دی جا رہی ہے اس پر جمے رہیے، اور ان ظالموں کی طرف مت جھکیے، ذرا بھی مت جھکیے۔ اگر ایسا کرو گے، حقیقت کو ماننے کے بعد، اگر مشرکان عقائد والے جو ہے نا لوگ جو دنیا میں ان کی اکثریت ہے، تو ان کے اگر تو طرف جھک جاؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ جس مقصد کے لیے تم ایمان لائے ہیں، سمجھا آپ، وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، فیل ہو جائیں گے، ناکام ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تم کو آگ چھو لے گی بولے رب العالمین۔ اور پھر کیا ہے؟ ما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر اس کے بعد تمہارے لیے کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون، اور تمہاری کسی طرح مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہدایت ہے۔ تو سب سے بنیادی ہدایت سمجھیں آپ وہ کیا ہے؟ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی تنہا اس کائنات کا بنانے والا
اس کائنات کی ساری مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا ہے، اس میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر یہ بات اللہ رب العالمین کہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، سمجھے آپ، ہر زمانے میں دین ایک ہی ہے، سمجھے آپ، ایسا نہیں ہے کہ مختلف زمانے میں مختلف دین نہیں، بلکہ دین ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو طریق زندگی، طریق بندگی قابل قبول ہے تو اللہ رب العالمین کی بندگی زندگی کے ہر معاملے میں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام سے ہٹ کر جو غیر دین کو اختیار کرے گا تو وہ طریق زندگی، طریق بندگی، طریق عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کا کیا ہوگا؟ آخرت میں انجام کے اعتبار سے وہ گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے میں ہوگا وہ آدمی، سمجھے آپ۔ تو اہم بات ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جو ہے ہمارے مقصد زندگی کیا ہے، دین کو کیوں اختیار کرنا چاہیے، دین پر کیوں عمل کرنا چاہیے، مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، ہمارا امتحان موت تک مسلسل عمل ہے، تو پھر عمل ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے حشر برپا کریں گے، جہاں انسان کو اس کے اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی اس دن عذاب جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ دراصل وہی کامیابی، فقط فاز، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں دولت حاصل کرنا، سمجھے آپ، جو ہے دولت کو جمع کرنا، پراپرٹیاں بنانا، بینک بیلنس رکھنا، سمجھے آپ، کاروبار کو بڑھانا، یہ جو ہے کامیابی نہیں، یہ تو استعمال کے لیے ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تم کو جو کچھ بھی تھوڑا اور بہت جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حق مار کر جمع کرنے کے لیے یا پراپرٹیاں بنانے کے لیے، حق تلفی کرنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو بڑے بنانے کے لیے نہیں دیا اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرو۔ کب تک ہے موقع؟ موت تک موقع ہے، اس کو استعمال کر کے عارضی زندگی میں اس کو استعمال کر کے ابدی زندگی میں عذاب جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ساری چیزیں دی ہیں، سمجھا؟ تو اصل مقصد ہمارا دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے کیا بتا رہے ہیں؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، حالات کتنے ہی حالات کتنے ہی تمہارے خلاف ہو، حالات کتنے ہی بدلتے ہوں، مخالف لوگ کتنے ہی تم کو جو ہے نا حق سے ہٹانے کی کوشش کریں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہے بھائی وہ بنیادی بات؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا سورہ زمر کی آیتیں ہیں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت بندگی خالص کرو، ملاوٹ نہیں۔ خالص کے معنی اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں اور کوئی چیز نہیں حائل ہونا چاہیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بنوں، سمجھا؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، میں اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کروں اور اللہ رب العالمین کی عبادت خالص کروں اگر ان دو احکام میں، ایک تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ بندگی خالص کرنا چاہیے،
اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پوری زندگی میں ہم کو موقع اور ماحل سے عمل کرنا چاہیے. سمجھیں آپ کیا ہے وہ رب العالمین کہ جو اللہ تعالیٰ بتانے کہ جو ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کو تم معبود مانتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے منمانی زندگی ختم کر کے اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ. اللہ کا یہ مطالبہ بندوں کے ساتھ ہے. کون سے بندے؟ جو اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول خاتم النبیین ماننے کے بعد ہماری زندگی منمانی زندگی نہیں ہو سکتی. منمانی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا پڑے گا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے وہ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی سب سے پہلے مطیع فرم بردار بنوں. یہ دو حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ہم تو مان لیے اللہ ہی الہ واحد ہے، حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، فریاد رس داتا، اولاد کا دینے والا، رزق کا دینے والا، موت حیات کا مالک اور ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، ہم کو دوزخ سے بچانے والا، جنت میں داخل کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، تنہا ہے، اس میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے. اس حقیقت کو ماننے کے بعد صرف مان لیے، ماننا کافی نہیں ہے. سمجھیں نہیں آپ؟ ایسے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. یہ اقرار ہے، لیکن اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹلی جو ہے نا کلعدم قرار دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ سے بول رہے ہیں رب العالمین؟ اقرار تو کر رہے ہیں، لیکن اقرار کرنے کے بعد عملی ثبوت فراہم نہیں ہے. ان کی زندگی منمانی زندگی ہے. تو اللہ رب العالمین سورہ نور میں بتا رہے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. بول رہے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، یہ سب باتیں چلتی ہیں، لیکن جب ایمان کے تقاضوں کو عمل کے ذریعے پورے کرنے کے بجائے، عمل کا موقع جب آ جاتا ہے، مسلم بننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو ہے نفس کی بندگی ہے، ماحول کا طریقہ ہے، رسم و رواج ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہدایت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، پھر کیا ہے؟ قیامت تک سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب جو ہے اس حقیقت کو ماننے کے بعد میں ہماری زندگی کیا ہونا چاہیے؟ اس پر جو ہے ہم جمے رہنا چاہیے. حالات کتنے جو ہے ناسازگار کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارا کام ہے کہ جو ہے کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ہم جو ہے اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا. نفس و شیطان ماحول کی وجہ سے نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے ہم زندگی گزارنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے نا کا جو تصور ہے ہمارے ذہن و دماغ سے نکالنا ضروری ہے. یہ ایسا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو مان لیے تو ماننے کے تقاضے پورے ہونا چاہیے. تو زندگی میں کہاں کہاں رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اگر اس حکم کے خلاف ہمارا عمل ہے تو ہم کس کے پیروی کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ماحول کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات کی پیروی مت کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے بولے رب العالمین. تو ظاہر ہے کہ جو ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کی کوشش کیا ہے؟ خود دوزخ میں جاتے ہوئے سارے بنی آدم کو دوزخ میں جانے کے وسوسے ڈالنا. زبردستی ہاتھ پکڑ کے لے جاتا نہیں انہیں گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، بلکہ وسوسے ڈالتا ہے
تو وسوسوں پر اس کے اللہ کے ہدایت کو رکھتے ہوئے اس پہ وسوسوں پر عمل کرنا تو ظاہر ہے کہ جو ہے کیا ہوگا، مر اس کے شیطان کے خطوات کی پیروی کرنے والے ہوں گے. اس کی کوشش یہی ہے کہ بنی آدم کو دوزخ میں جانے کے وسوسے ڈالنا، سمجھا، یعنی ان کو جنت سے محروم کرنا اس کی کوشش ہے. تو اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کے لیے پورا قرآن نازل کر دیے. سورہ جو ہے فاتحہ سے لے کر سورہ جو ہے ناس تک پوری زندگی میں ہدایتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان ہدایتوں پر اللہ رب العالمین حالات کے حساب سے، موقع کے حساب سے، سمجھا، جہاں عمل کا موقع ہے وہاں جو ہے کیا کرو، حکم پر عمل کر کے یہ ثبوت فراہم کرو کہ جو ہے واقع ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، سمجھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سورہ جو ہے انعام کی جو آیتیں ہیں کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ دین جو مضبوط دین ہے، سمجھا، جو کس کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. وہ کون تھے، حنیف تھے، ساری مخلوق سے کٹ کر اپنا تعلق راست رب سے قائم کیے ہوئے تھے، حنیف تھے وہ. اور کون تھے، حنفیت سے جب ہٹے گا آدمی کہاں جائے گا، اس کے اندر مشرکانہ عقائد پیدا ہو جائیں گے. وما کان من المشرکین، ہر معاملے میں، چھوٹے بڑے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے تعلق کو قائم کیے ہوئے تھے، وہ مشرک نہیں تھے. وہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کو، یعنی مطلب وہ طریقے کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، یعنی جسمانی بدنی عبادت اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے، اور میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، سمجھا. تو پھر اقرار ہم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کا سنت کیا ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری آپ کا جو ہے مشعل راہ رہا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، اقرار تو ہے لیکن ہماری زندگیاں کیسے ہیں اس کا جائزہ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مطیع و فرما بردار ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا سب سے پہلے مطیع فرما بردار ہے. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے کہا کہ مطیع فرما بردار بن جا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مطیع فرما بردار بن گیا، کس کا، رب العالمین کا، سارے جہاں کے پروردگار کا مطیع فرما بردار بن گیا. تو ظاہر ہے کہ صرف زبانی خچ معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ کے اوپر جو آزمائشیں آئی اس پر جو ثابت قدم رہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ثابت کر دیے کہ میں اس کا مسلم ہوں، اس کا مطیع ہوں، سمجھا. حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے کاج لے جا کے جنگل میں، جہاں جو ہے آبادی نہیں ہے، جہاں زراعت نہیں ہے، سمجھا، وہاں لے جا کے چھوڑ رہے خانہ کعبہ کے پاس، سمجھا. پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ظاہر ایسی عمر کو پہنچ گئے، تو پھر آپ کی قربانی کا جو معاملہ، خواب میں آپ کو ذبح کر رہے ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے کی کیا جواب ہے کہ خالہ آپ نے کہا یا ابا افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو قرض گزریے اور مجھے صابر پائیں گے، بول رہے. تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا پورے کے پورے اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار تھے. تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا حکم دیا گیا ہے، کیا، کون سا حکم، دینا قیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے دین کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور وہ مشرک نہیں تھے. تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دے رہے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
इन्नहु ज़िक्रुल्लका वलिक़ौमिका फ़सौफ़ तुसअलून। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु कुल इन्नी असैतु अज़ाब यौमिन अज़ीम, कुल इन्नी अख़ाफ़ु असैतु अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे डर लगता है रब की नाफरमानी करूँगा उस बड़े दिन के अज़ाब से मैं बच नहीं सकता। तो उस अज़ाब से बचने के लिए क्या बोले रब्बुल आलमीन, क्या करो बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो है फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैक, आप उस वही जो आपकी तरफ की जा रही है उसको मजबूती से थामे रहो बोले रब्बुल आलमीन। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, ऐसे करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायतों पर मजबूती से जो है जमे रहने से आप क्या है, सीधे रास्ते पर हैं। कौन से रास्ते पे? सीधे रास्ते में, जिसकी मंजिल मग़फ़िरत जन्नत है। समझे आप? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है जन्नत को जाने का सीधा रास्ता बता रहे हैं। फिर सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बता रहे हैं कि यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। समझे? ये जो है कुरान क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। वल क़ुरानिल हकीम इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। तो सीधा रास्ता कहाँ से मिलेगा भाई? क्या बोले रब्बुल आलमीन? आज हमारे जो है उलमा, हमारे जो है रहनुमा क्या बोल रहे हैं कि आप कुरान नहीं समझ सकते। कुरान जानने के लिए, समझने के लिए कि 17 उलूम की ज़रूरत है, अरबी का जानना ज़रूरी है। ये सारी की सारी बातें इनकी अपनी बनावटी बातें हैं। जो हमारा खालिक है वो क्या कह रहा है? हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। तो हिदायत सारे इंसानों के लिए है, लेकिन हिदायत इसे कौन हासिल करेंगे? जिसके अंदर तलब है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मौत के बाद की आबादी ज़िंदगी में दोज़ख से बचने की जिसको फ़िक्र है। समझे आप? तो वही लोग इस किताब से हिदायत हासिल कर सकते बोले रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, आपकी तरफ जो वही की जा रही है उसको मजबूती से पकड़े रहो, थामे रहो, उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी होना चाहिए। ऐसा करते हुए आप सीधे रास्ते पर हैं। तो हमारे लिए क्या है भाई? हमारे लिए क्या है सीधा रास्ता? कोई अलग सा रास्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता दिए वही सीधा, उसी को पकड़ने से हम सीधे रास्ते पर होंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान इंसानों को सीधा अपने मंजिल को पहुंचने का रास्ता बताती है। कौन बता दे भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए, और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान जमा किए। वही अल्लाह का कलाम है, वही कलाम हम इख्तियार करेंगे, हिदायत के लिए पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, अमल के लिए पढ़ेंगे, और अमल करते हुए अपने अमली सबूत लोगों तक पहुंचा देंगे। वाक़ई मुस्लिम ये होते हैं, हमारे मामलात, हमारे कारोबार, हमारे लेन देन, हमारे ताल्लुकात सारे के सारे अल्लाह के हिदायत के मुताबिक होंगे। तो ज़ाहिर है कि जो है ना ये अमली सबूत देना पड़ेगा। वाक़ई क्या है भाई? मुस्लिम हूँ। क्यों मुस्लिम हूँ भाई? मुस्लिम इसलिए नहीं है कि जो है दो लोगों को धोखा दे के, डंडी मार के, वादा खिलाफी करके, जो है ना दाढ़ी रख लेके, लिबास पहन लेके मैं मुसलमान, ये गलत नमूना पेश करने के लिए ये जो है चीज़ें, दाढ़ी है, लिबास है, ज़ाहिर है कि ज़ाहिरी चीज़ें हैं। इसके ज़रिए कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह से रास्त ताल्लुक़ क़ायम करके अल्लाह के बंदों को अल्लाह से रास्त जो है ताल्लुक़ को पैदा करे अपने अमल के ज़रिए। मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसा होता है कि ये सबूत फराहम करना ज़रूरी है। ये हर मामले में मैं मुस्लिम हूँ का सबूत देना पड़ेगा, मामलात में, कारोबार में, लेन देन में, हर मामले में। लेकिन आज मामला मुसलमानों का क्या हो रहा है कि तालीमात को तो दूर रख दिए, समझिए आप, लेकिन मामला क्या हो रहा कि हम जो है ना जो काम कर रहे हैं, असल बुनियादी चीज़ क्या है? इंसान के आमाल का दारोमदार, उसके आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल होने के लिए वह हुआ मोमिन की शर्त है। देखिए आप, उसका ईमान शिर्क से पाक होगा तो उसके आमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल होंगे। आमाल तो ढेरों आमाल हैं। क्या क्या अमाल हैं कि लोगों को खैर के बे रास्ते बता रहे हैं, मरीज़ों को जो है ना इयादत कर रहे हैं, और माशरे की इस्लाह कर रहे हैं, समझिए आप। लेकिन बुनियाद क्या है? वही नहीं है।
اصل بنیاد ہی نہیں ہے، کلمے کی بات ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے کلمے کا مطلب؟ ارے اللہ کے سوا کوئی معبود. ارے معبود کس کو بولتے نہیں معلوم، اس کو کھول کے بتانا پڑے گا. معبود وہ ہے اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کی ساری مخلوقات کے پرورش کا نظام چلانے والا، تنہا اکیلا اللہ رب العالمین نے. پھر اس کے لیے کیا کرا؟ اسباب پیدا کر دیا اللہ رب العالمین، ٹھوس مادی اسباب پیدا کر دیا. لیکن مادی ٹھوس اسباب کے مقابلے میں شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو اپنے بندوں میں اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے گا. اللہ کا ناشکرہ بنا دیتا ہے. اللہ کے اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جادو سے، نظر سے، فلاں سے جو ہے نقصان ہوتا ہے، تصور ڈالتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتا رہے انسان کے ایمان والے کے اعمال قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ مومن. سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہے سقایت الحج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ بولے رب العالمین. کہ یہ لوگ مشرکی ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت مشرکانہ عقائد میں ہے، لیکن کیا خیر کے کام کرتے چلے جا رہی ہے، اصلاح معاشرہ کا کام چل رہا ہے. سمجھیں آپ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واقعے کو بتا رہے یہ مشرکین عرب 360 کی بت کی پوجا کرنے والے، یہ جو ہے بت پرستی کرتے ہوئے، مشرکانہ عقیدے رکھتے ہوئے کیا کریں کہ جو ہے نا حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں. بڑے خیر کا کام ہے بھائی. اور کیا کریں جو ہے مسجد جو ہے حرام کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. سمجھنے کہ یہ بہت بڑا اچھا کام ہے. آج مسلمانوں کے اکثر کا جائزہ لیجیے، عقائد مشرکانہ ہے اور جو ہے سو بڑے بڑے خیر کے کام ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ایک اصلاح کی بات کریں گے لوگ ہم بھاگ جائیں گے، دور چلے جائیں گے. تو لوگوں کو جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے وہ بات لوگوں کو نہیں بتا رہے. کیا خیر خواہی ہے؟ غور کیجئے. سمجھے آپ؟ ڈھیروں نیکیاں ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا اگر ہمارے اعمال میں، ہمارے عقیدے میں شرک ہے اور خلاف سنت ہے، بدعت ہے، تو وہ اعمال ضائع جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلا کر اور جو ہے مسجد حرام کی جو ہے نا خدمت کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا اچھا کام کرے. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. جو ایمان باللہ رکھتے ہیں اور ایمان بالآخرت رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جد و جہد کرتے ہیں، تو یہ لوگ اور یہ مشرکانہ عقیدہ رکھے یہ نیکی کے کام کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. برے تو غور کیجئے آج امت میں کیا کام کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے نا کدھر جا رہے ہیں. لوگ اکثریت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے انسان کے ایمان والے کے اعمال قبول ہونے کے لیے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. سمجھا؟ پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کو الہ واحد مان لیے لیکن ہماری زندگی میں نافرمانیاں ہے، تو ہم کو جو ہے نا صحیح معنوں میں اللہ کو الہ واحد نہیں مانے ہم لوگ. اگر واقعی اللہ کو الہ واحد مانے ہیں تو ہماری پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہونا ضروری ہے. جہاں نفس اور شیطان کی وجہ سے نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. سمجھا؟ پھر اللہ کی جو ہے اطاعت میں پلٹ کرانا. بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین.